الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم۔ محبت اور عقیدت دے نال درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان ممبر و محراب علماء کرام، انتہائی قابل قدر برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا توصیف چشتی صاحب، دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت محفل پاک جناب محترم ملک ممتاز صاحب، ملک سرفراز صاحب، ملک نواز صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ دی روح دے ایصال ثواب واسطے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک مرحومہ دے درجات اخروی بلند فرمائے، قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے۔ تسی میں اس پاک محفل وچ حاضر ہاں، اللہ اساں ساریاں دا آنا قبول فرما کے سب واسطے بخشش دا سبب بنائے۔ میرے تو پہلے آقا کریم علیہ السلام دے ثنا خانہ نے ہدیہ عقیدت پیش کیتا، جناب نقشبندی صاحب خوبصورت پڑھ دین اور خوبصورت پڑھ رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہ دے سوز و گداز وچ، علم و عمل وچ، مقام و مرتبہ وچ برکتاں عطا فرمائے۔ جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، او دے ضمن دے اندر چند گزارشات تہاڈی سماعتاں دی نظر کرنیاں۔ خوش قسمت ہو کہ موسم اور ٹھنڈ دی باوجود اللہ دے گھاری تسی تشریف فرماؤ، اور آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی محفل ہے۔ اسی خوش قسمت ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت وچ رکھے ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول دنیا کی تشریف لے آئے۔ جتنے بھی نبی، جتنے رسول آئے، سب عظمت والے، شان والے، مقام والے، مرتبے والے۔ اللہ نے کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، عزتاں عطا فرمائیاں۔ جنہ جنہ لوگاں انہاں نبیاں دے کلمے پڑھے اور انہاں دے ادیان تے ثابت قدم رہے، وہ بھی مسلمان اور مومن سن۔ لیکن رب نے کسی امت دے بارے چے نہیں آکھیا کہ کنتم خیر امہ، وی سب تو بہتر امت اے وے، سوائے امت مصطفیٰ دے۔ رب نے فرمایا ساریاں امتاں تھلے مصطفیٰ دا غلام سب تو اتے۔ میرے نبی علیہ السلام دی امت نو حضور علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو اعلیٰ مقام ملیا، اور پہلیاں امتاں قبراں وچ ساڑھے تو پہلے ٹر گئے۔ 80 قبراں وچ انہاں تو بعد جانا ہے، جیڑی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت دا حصہ قبراں وچ چلا گیا، وہ بھی انہاں امتاں تو بعد گئے۔ یعنی وہ پہلی امتاں قبراں وچ پہلے جان دے باوجود جدو حشر دے میدان وچ قیامت والے دن جدو قبراں کھلن گیاں، سب تو پہلے قبراں بھی حضور دے غلاماں دیاں کھلن گیاں۔
یعنی جدو امتاں دیاں قبراں کھلن گیاں سب تو پہلے امتاں وچوں حضور علیہ السلام دی امت اپنیاں قبراں وچوں اٹھے گی۔ اے اعزاز ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے وسیلے نال حضور دی نسبت دی وجہ تو۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام امت مصطفیٰ دیاں اے شانہ ویکھیاں سن کہ آنا آخر وچ درجیں سب تو بلند ہونا ہے، جنت سب تو پہلے جانا ہے۔ تو رات وچ اس امت دی شان پڑھ دیاں کہ خدا نہ خواستہ گناہ دا ارادہ کرنا ہے تے لکھیا نہیں جانا جب تک کرنا نہیں، تے نیکی دے ارادے تے ہی نیکی لکھ دیتی جانی، تے پھر جے نیکی تے جدو عمل کرنا ہے تے اجر 10 گنا ودا دیتا جانا ہے، تے جے گناہ کرنا ہے خدا نہ کرے تے گناہ ہکو لکھیا جانا ہے۔ یہ شانہ پڑھ کے بھئی اتنی رعایت اس امت نو عرض کی تھی مولا فجعلنی من امتی احمدہ، جناب موسیٰ دعا کی تھی یا اللہ نبوت لے لے میں نو بھی احمد امتی بنا چاہتا۔ یہ اعزاز امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضور علیہ السلام دا امتی ہون دی وجہ تو۔ اور پھر ساڑھے واسطے اسی ظاہر انسان ہے، انسان خطا کر سکتا ہے، معصوم صرف نبی اور فرشتے سوائے انبیاء اور فرشتیاں دے کوئی بھی معصوم نہیں۔ کچھ ہستیاں ایسیاں جنہاں وچ حضور علیہ السلام دی آل بیت اطہار، آقا کریم علیہ السلام دے اصحاب، امت مصطفیٰ دے ولی جڑے معصوم نہیں محفوظ نہیں، اللہ تعالیٰ انہوں اپنے کرم نال محفوظ رکھتا ہے۔ نبی اور فرشتے ایسے معصوم نے جڑے گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی صدقے حضور علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو اسی انسان گناہ کر سکتے ہیں اور کر دے بھی ہیں سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساڑھے واسطے قدم قدم تے بخشش دے اسباب بھی آپ ہی پیدا فرما دیتے۔ ساڑھے واسطے بخشش دے بولو اسباب پیدا فرما دیتے۔ مثال دے طور تے باپ اور ماں زندہ، اللہ نہ کرے کسی دا ماں باپ بے نمازی ہوئے، اگر باپ نماز نہیں بھی پڑھدا سویرے بے کے حکے دے کاش لا رہے ہیں، پتر انہوں پیار نال ویکھے تے پتر دے کھاتے چا حج دا ثواب لکھ دیتا جانا۔ اپنی والدہ دی زیارت کرے حج دا ثواب دے کھاتے چ لکھ دیتا جانا ہے۔ جڑا حج مکے جا کے کرنا ہے جدے تے فرض ہے، صاحب استطاعت ہے وہ کرے گا، ہر ایک نے کرنا جدے تے فرض ہے۔ جڑا صاحب استطاعت ہے بیت اللہ دے چکر لائے گا فرشتے لکھن گے، حجر اسود دے بوسے لے گا فرشتے لکھن گے، صفا مروہ دی صحیح کرے گا فرشتے لکھن گے، منہ وچ قیام کرے گا فرشتے لکھسن، عرفات وچ حج دا رکن اعظم ادا کرے گا فرشتے لکھسن، پھر جمرات دی رمی کرے گا فرشتے لکھسن، قربانی کرسی فرشتے لکھسن، طواف زیارت کرے گا فرشتے لکھن گے، مقام ابراہیم دے سامنے دگانا واجب پڑے گا فرشتے لکھن گے، لیکن فیصلہ نہیں قبول ہویا یا نہیں، یہ فیصلہ قیامت والے دن وڈی عدالت سنایا جائے گا بھی قبول ہویا یا نہیں، لیکن لوگ آدھن لکھ لکھ مبارکہ حاجی صاحب، دنیا چ مبارک تے وصول کرنا لیکن سند نہیں کہ قبول ہویا یا نہیں۔ ماں باپ دی زیارت اللہ حج ایسا حج ہے جڑا ایڈوانس خوشخبری ہے کہ اے مقبول بھی ہے تے اے فرشتیاں نہیں لکھنا، اللہ اپنے ید قدرت نال آپ تحریر کرنا۔ یہ اس امت تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صدقے اللہ دا احسان ہے، کرم ہے اس کا، اللہ دا خاص کرم ہے حضور علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو۔ پہلیاں قوماں صدقہ خیرات کرنا کھلی جگہ تے رکھ دینا، آگ نے آ کے ساڑنا قبول ہو گیا، یہ نشانی سی، تے جدہ پیار آنا اس شرمندہ رہنا کہ لے بھی تیرا تے صدقہ بھی رب قبول نہیں کیتا، تے ساڑھے بیک لو انج پردے پائے ہوئے اسی جو بھی کریے۔ وہ پہلیاں قوماں عبادت والے دن کاروبار کر دیاں، قرآن ادا کونو قرادتاً خاصین، کوئی بندر ہو گیا کوئی رچ ہو گیا، صرف عبادت والے دن کاروبار بھی کیویں کرنا اس دن نہیں سن کر دے، راتی عبادت تو ایک دن پہلے رات نو مثلا جمعہ دن راتی انہاں جال بننا، ہفتہ عبادت دا دن سی یہودیاں دا،
تے سویرے انہاں کی کرنا عبادت کرن جانا جال راتی باندھ دیتا عبادت کر کے واپس آنا مچھیاں پھسی ہونیاں صرف آ کے انہاں جال کھولنا ہوندا سی تے رب کسے نو باندر بنا دیتا کسے نے رچ بنا دیتا اس حرکت دی وجہ تا عبادت کر دے سن عبادت ترک نہیں سن کر دے صرف عبادت دے نال کاروبار بھی کر دے سن اسی تے جمعے دی عبادت ترک کر کے بینڈ باجے بجانے ہیں اسی تے شادیاں اگرائیاں سارے کام اسی نماز میں مؤخر کر دینے جمعے دی اذان دے وقت ساڑھے ڈھول وج رہے ہوں گے ساڑھیاں شکلاں بگڑ دیاں نہیں کام چنگا نہیں کام چنگا پوچھ بھی ہونی ہے یہ نہیں کہ میں تو انہوں کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ پوچھ کو نہیں ہونی پوچھ بھی ہونی جڑا اتھے ہو نہیں نہ پوچھ دا ہو سکے اتھے میں تو انہوں ڈھیل دیتی صرف اس وجہ تو میں تو اڈا کردار نہیں ویدہ میں نسبت یار والا اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو اسی عذاب تو بچے ہیں اور نسے قطعی تے دلیل ہے جدو کافرہ نے بیت اللہ دے کول کھلو کے آکھیا سی اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اے اللہ تیرا یہ رسول سچا سی مندے نہیں پھر ساڑھے تے آسمان تو پتھر برسا ایک کافر کعبے دے کول کھلو کے آکھرے فامطر علینا حجارۃ من السماء ساڑھے تو اتو پتھر برسا ابھی تینا بھی عذاب علیم کوئی اور عذاب تے نازل کر اسی نہیں مندے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرے ہوندے عذاب مانگ رہے نہیں یہ دا مطلب ہے نہیں کہ معافی مل رہی چھتر انہوں نے پہنے تے قبران وچ انہوں نے عذیت دیتی گئی حشر دا عذاب انہوں واسطے باقی ہے جڑا رب نے تیار کر کے رکھے لیکن اس وقت جدو انہوں عذاب منگیا رب نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب کسی اور نبی دی قوم ہوندی دیر نہ لگ دی قوم نو ہوندی قوم لوط ہوندی بستیاں الٹوا کے رکھ دیندہ پر سجنہ انت فیہم بچ وسدے تسی ہو تے عذاب نازل کر دے ایک پاسے اعلان ہو رہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ محبوب کل جانا واسطے رحمت اور محبوب دے ہوندے عذاب نازل ہو جائے اس واسطے یاد رکھنا جتے حضور ہونا اتھے عذاب نہیں آندا جتے حضور ہونا اتھے عذاب نہیں آندا ہون اے دیتے میں نسکتی دلیل دے طور تے پیش کر دیتی استدلال میں قرآن چو پیش کر دیتا اے مننا پوے گا کہ آج بھی حضور ہیں جے نہیں تو پھر عذاب ہونا سی حضور ہیں تے عذاب تلے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی جدو اللہ دا حکم سنے ہونا کہ جتے محبوب تسی ہو وہ میں عذاب نہیں دیندہ تے حضور بھی عرض کیتی ہونی مولا ٹھیک ہے پھر میرا غلام قبر جائے گا میں قبر دے بیچ آ جاؤں جنہوں ذوق آ رہا ہے صرف وہ سبحان اللہ کی ہے باقی چلو بعض لوگاں دا مزاج بھی ہوندہ خاموش رہ کے سننا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام قبر وچ بھی تشریف لے آنا میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشیاء امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کلام لکھا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوز تینت پہ لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوز تینت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام ہر شیر دے دو مصرے ذوق والے بندے میری گل سمجھ رہے ہو لیکن جدو مقطع لکھیا گیا نا آخری شیر خود وچ لکھیا مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا اگلا مصرع لکھیے ہی اگلا مصرع لکھیے ہی بس اتنے اکتفا کی تھا مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا ہاں رضا اگو چوپ کر کے پوچھیا حضور اے اگلا مصرع فرمایا قبر جا کے پورا کرام اوکے میں فرمایا جدو فرشتے آکن گے نا قبر فرشتے آنا ہے انہاں کہنا ہاں بھائی زندگی دا حساب دے آدھیں مجھ سے خدمت کے کچھ سی جدو فرشتے آکنا ہاں رضا تو میں اٹھ دینا لاکھاں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام المرو مامن احبا جدے نال پیار ہوئے گا عشر بھی دے نال ہوئے گا میرے حضور علیہ السلام قبر چانا ہے پھر سوال نے 3 قبر دے کتنے 3 قبر سوال یہ پہلا سوال مر ربو کا تیرا رب کون
دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کی. تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 10 اس مرد محمد کریم علیہ السلام دے بارے دنیا چ کی آدھا رہے ہیں، کیونکہ کنتا ماضی ہے نا، گزرے زمانے دی گل ہو رہی. پوچھیا جا رہا ما کنت تقول، کی آدھا سیں اس مرد دے بارے چ محمد کریم علیہ السلام دے بارے چ. 3 سوال میں سمجھ لگی میری گل دی. پہلا سوال تیرا رب کون؟ جے رب توفیق دیتی جواب دینا ربی اللہ، میرا پالن والا اللہ ہے. دوسرا سوال تیرا دین کی ہے، بھئی وجہ کی ہے کہ بھئی میرا رب اللہ ہے، اے مان لیا. تے دوجہ سوال دی کی ضرورت پئی؟ اس واسطے کہ اللہ نو رب عیسائی بھی مندا ہے، یہودی بھی مندا ہے. اس واسطے دوجہ سوال رکھیا گیا بھئی انہوں پوچھو کیڑے دین دے تحت میں نو رب منی. وہ پھر جدو جواب والا آکھدا نا دینی الاسلام، میں دین اسلام دے تحت، یعنی میں مسلمان ہاں، میں مسلمان اسلام دے تحت اللہ نو رب مندا کہ او پالن والا ہے. اچھا پھر اے گل کر کے پھر تیجے سوال دی کی ضرورت پیش آئی؟ رب بھی منیا مسلمان بھی ہے، تیجے سوال دی کی ضرورت؟ اس آکھیا ادھر میرے والے ویکھو، آواز آ رہی نا. تیسرا سوال اس واسطے کیتا گیا کہ انہوں رب سارے مندے. دوجا سوال کرو کیڑے دین دے تحت منے ہیں. ہن دوجا سوال بھی ہو گیا، ہن انہوں اے پوچھو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بارے چ کی عقیدہ ہے، کیونکہ اے تے کئیاں دا دعویٰ ہونا ہے میں اللہ نو رب بھی مندا، میں مسلمان بھی ہاں. حضور دے بارے چ پوچھو بے ختم نبوت دے نا تے صرف چندے ہی کھا دے نہیں یا مارا بھی کھا دیاں نہیں. یہ بھی پوچھا جائے گا. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شعر آپ دا منصوب آلہ حضرت نہ آلے، لیکن شعر حضرت حکیم الامت دا کہ آپ کو پوچھا گیا نا کہ قبر دا مرحلہ آپ کوئی تیاری کیتی؟ فرمایا میں تے انج تیاری کیتی بیٹھا کہ بھئی جدو میری قبر وچ حضور علیہ السلام تشریف لیانا میں اٹھ دیں حضور دے پیری پہ جاؤں، میں قدمہ چ پہ جاؤں، میں نو فرشتے آکھنا اٹھ، میں اٹھنے کوئی نہیں. فرماندن قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں کیوں اٹھوں میں اس پائے ناز سے، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں تے مرے ہی سرکار دی زیارت واسطے، میں تے مرے ہی حضور علیہ السلام نو ویکھن واسطے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جناں بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنت بنے گی جنہ 4 یاراں نال پیار کیتا ہے گا. جناں بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور پھر میت نو غسل، کفن، خشبو، پھلاں دے ہار. کیوں بھائی؟ مکلف تے آئی نہیں. وجہ کی ہے؟ حضرت پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمت اللہ علیہ. اور میں توڑا چشتی اکثریت سیال شریف دے خادم جتنے بھی ہیں سارے چشتی تے باقی سلسلے سارے ہی ساڑھے. اعلیٰ حضرت فرماندن مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. فیضان تے سارے کو حضور غوث اعظم دا کو نقش بندی ہے، قادری ہے، مجددی ہے، سوروردی ہے، یہ سارے سلسلے تے اپنے ہی نہیں نا. چونکہ میں چشتی ہیں نا، ذرا چشتی کھڑکے وج کے آلے ہونے، ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ. اونج ویسے نقش بندی صاحب دے توڑے مرشد کریم انہوں دا مزاج بھی چشتیاں آلے ہیں نقش بندی، تو ذرا چشتی بن کے کو سبحان اللہ. حضرت چراغ گولڑا کو پوچھیا گیا کہ بھئی میت نو غسل، کفن، خوشبو، نواں لباس ایک کی وجہ ہے؟ مکلف تے ہے نہیں تے ایڈا ستھرا ہو کے قبر وچ کیوں جانا سی؟ آپ نے فرمایا کیونکہ قبر وچ اس کرنی ہے حضور دی زیارت، قبر وچ آنا سرکار تے اس واسطے نہا دھو کے ستھرا ہو کے پاکیزگی دے عالم وچ حضور نو ویکھے نا. نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر. چلو جن سمجھ آ جاؤ اسے سبحان اللہ کیا. نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر،
مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. سمجھ آگئی نا قبر والے مسافر نہا کے کیوں گئے؟ مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. ایک باری پھر سن لو. نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. اور جنہ دی شان اللہ نے قرآن کریم وچ دسی. رب تعالیٰ فرماندا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور جیڑا اپنی جان تے ظلم کرے پھر اس ظلم تو بعد شرمندہ ہوئے کوئی خطا کر بوے جے نادم ہوئے پھر کی کرے جاؤک او میرے یار دے در تے آئے فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. زندہ باد. اگر کوئی اچھا ایک باری میرے نال رل کے نعرہ لاؤ. اے ذرا بزرگ کی چاندے نے او کرنا آسان کیونکہ انہوں اے ترتیب نہ لائیے نا ذرا محبت نال عقیدت نال تاکہ بابا جی خادم حسین رضوی فرمان دے سن تسی اتو لانا تھلو میں جواب دیں. ہر بندہ بیک زبان ہو کہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوب. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کوئی اپنی جان تے ظلم کرے پھر شرمندہ ہوئے تے میرے یار دے در تے آئے. اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب دے در تے آئے فاستغفر اللہ میں اللہ انہوں بخشاں گا واستغفر لهم الرسول جدے واسطے دعائے مغفرت میرا رسول کر چھڑے گا. اور رب تعالیٰ نے دسیا اگر بخشش لینی تاوی میرے یار دے در تے آ. اگر کوئی آکھے نہیں جی اودوں دی گالے پھر ایدہ منسوخ بھی کھانا پوے گا. کس حکم دے تحت انہوں منسوخ من رہے اے یاد رکھنا میرے اللہ دا اے فرمان قیامت تک کے آج بھی کوئی مصطفیٰ دے روزے تے جا کے دعا منگے آقا نو سفارشی بنائے آج بھی اللہ دا اے حکم قائم ہے واستغفر لهم الرسول. حضرت چراغ گولڑا فرمان دیں کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. اور قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے آؤ. محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے آؤ. اسی خوش نصیبہ ساڑا تعلق حضور نہ لے.
مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے لوگ آتے نا نبی نے کب دعا مانگی تھی، میں کہا کیڑا لمحہ میرے نبی دعا نہ مانگی ہو۔ حضور علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی، سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی، جڑی مرضی سیرت دی کتاب اٹھا کے بیکھ لے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت ہوئی تے سجدے دی حالت ہی تشریف لے آئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ فرمان دی آندے ہی مٹی دی موٹ بھار لئی تے شہادت علی انگلی بلند کر لئی تے ہنج کر کے اللہ دی بارگاہ آندے ہی امت دی بخشی دی دعا شروع اعلان نبوت 40 سال دی عمر اچ کیتا تے امت دی بخشش دیاں دعاواں آندے ہی شروع کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام نو طائف دے لوگا پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اللہ دی توحید دسی نا، انہوں نے اسلام دا پیغام دیتا، اپنی نبوت اور رسالت دا اظہار فرمایا، انہوں لوگاں پتھر مارے اور پہاڑ دے پتھر پنڈلی تے لگن، نالین تار پیشانی تے لگیا، داڑھی مبارک تا خون جاری۔ حضور علیہ السلام نے ڈھال ہو کے بیٹھ جان تے بے ایمان پکڑ کے پھر کھڑا کر دیں، پھر پتھر مارے، اتنے پتھر مارے گئے، فرشتے حاضر ہو گئے۔ پہاڑا اللہ فرشتہ عرض کردہ ہے آقا میرا پہاڑاں تے کنٹرول ہے، تسی اللہ دی بارگاہ دعا منگو۔ نوح علیہ السلام نہیں سی منگی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جڑا کشتی سوار ہویا وہ بچیا باقیاں نو رب تعالیٰ نے غرق کر کے رکھ دیتا سی۔ آقا تسی بھی دعا کرو، میرا پہاڑاں تے کنٹرول ہے، میں پہاڑ نہ دوتے الٹا کے رکھ دیں، اللہ میں نو حکم دے وے، پانی آلادہ میں دریاواں تے سمندران دا رخ ادھر کر دیں، آگ آلادہ میں پوری دنیا دی آگے نہ تے الٹا دیں، ہوا آلادہ میں ایسی ٹھنڈی ہوا چلاواں کہ نہ بیمانہ نو اتے ٹھنڈیاں کر کے رکھ دیں۔ کہ نبی علیہ السلام نو فرشتے آپ عرض کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام نو فرشتے نہیں آکیا، نوح علیہ السلام اپنی مرضی نال منگے، لیکن میرے آقا نو فرشتے عرض کر دینا آقا دعا منگو، اسی اینا نو نیستو نابود کریے۔ آقا کریم ہاتھ چالے، میں آخدہ فرشتیاں بھی بیکھیا، چشمان فلک نے نظارہ بیکھیا، حورا نے جنت دیاں کھڑکیاں کھول کے بیکھیا ہوئے گا۔ آج تے او منگن لگا جیڑا انج بیکھے تے قبلے بدل جان، جیڑا اشارہ کرے درخت ٹور پین، اشارہ کرن پتھر پانی بھی تیر پوے، جدے اشارے نال اللہ دی قدرت بدل دیئے۔ آج او نبی منگن والا، آج تے بچنا کسے نہیں، آقا دے ہاتھ مبارک زخمی، پیشانی تو خون چل رہا ہے، پنڈلیاں تو خون چل رہا ہے، لیکن ہاتھ چاہ کے عرض کی تھی اے پاک پروردگار انہاں لوگاں میرے تے پتھر برسائے، تو انہاں تے رحمت دی بارش کر، مولا تو انہاں تے رحمت دا می برسا، الہی رحم کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ میرے آقا تے دعاواں کر رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کسی دے خلاف دعا نہیں فرمائی، یعنی دعائے ضرر نہیں کی تھی۔ فرشتیاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں پتھر مارے تسی دعاواں کر رہے ہو، آقا اے دعا کس واسطے کر رہے ہو؟ او پتھر مار رہے تسی تے دعا کرو رب سانو آرڈر کرے۔ آقا فرمایا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، اوے میں رحمت بن کے نہیں آیا، میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں تے رب دی طرفوں رحمت بن کے آیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے آقا کریم علیہ السلام لوگ ستارے، انہاں دے خلاف دعا نہیں، انہاں دے حق وچ دعا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو لوگا پتھر مارے، رستے وچ کنڈے بچھائے، سجدے وچ جان،
اونٹ دی اوجری پشت رکھ دیتی جائے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم انہاں دے خلاف دعا نہیں فرمائی۔ اے میرے نبی دی رحمت والی شان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دے بارے اللہ ارشاد فرماندا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رب فرماندا میں تواڈے وچ او رسول تواڈے وچ بھیجیا کہ اگر تکلیف اور پریشان امتی ہوئے بوجھ مدینے دا تاجدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام جڑا مومنہ واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے، ایسا شانہ والا رسول عطا فرمایا۔ کوئی ایسا موقع نہیں۔ معراج دی رات حضور علیہ السلام امت دی بخشی دی دعا کرن، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں تے اتنا لمبا سجدہ کرنا ہے اتنے تک سر چانے ہی نہیں جب تک رب تعالیٰ میری امت نو بخش نہیں دینا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ تک گزر ہویا نا دو قبراں کولو، نبی علیہ السلام خچر تے سوار ہیں، انج قبراں کولو گزر ہون لگا تے خچر قبراں دے کول پہنچے تے یک دم کدن لگ گیا، اچھلن لگ گیا، اتنا زور دی اچھلیا کہ صحابہ ویکھیا بھئی نبی علیہ السلام اتنے سوار نے تے خچر حضور نو گران لگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نو روکیا ٹھہر جو ٹھہر جو، آپ سواری تو تھلے اتر آئے۔ فرمایا اے خچر میں نو گران نہیں لگا۔ آقا پھر کدیا کیوں ہے؟ فرمایا دو قبران تے انہاں قبران چذاب ہو رہے تے قبران والے دیا چیخاں سن کے میری سواری بے قابو ہو گئی، اس واسطے اس کدنا شروع کیتا۔ تے کسی صحابی نہیں آکا یا رسول اللہ انہوں کی میں پتہ لگا قبران چذاب ہو رہے، یعنی یہ صحابہ دا عقیدہ سی حضور جس جانور تے سوار ہو جن زمین دے تھلے دی خبر تے وہ بھی رکھ دا تے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اپنے علم دا کی مقام ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام سواری تو اتر ہے، پھر بلکہ صحابہ کرام نے سوال کیتا آقا انہاں دی قبریں عذاب کیوں ہو رہے؟ ہن سوال کرن دا مقصد اور سوال کرن دا انداز دس رہا کہ صحابہ عقیدہ رکھ دے سن حضور جان دے ہونگے کیوں ہو رہے۔ انہاں پوچھیا سوال کیتا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک غیبت کردا سی کنڈ پیچھے گلے کرنا تے دوجا او سی جڑا پیشاب کردا ہی تے اپنے پیشاب دے چھٹے دے اپنے پیراں تے پیندے سی، اس وجہ تو دوواں دی قبراں چ عذاب ہو رہے۔ ہن نبی علیہ السلام اس مقام تے دعا نہیں فرمایا، اس مقام تے دعا ہن کئی مولوی آ کہ کچھ حضور تے ایتھے بھی دعا نہیں کی، میں کہ اگلا عمل دس حضور نے اگلا کام کی کیتا یہ بھی دسنا تے پھر اودی وضاحت اسی سنی کرانگے، پیر سیال دے منگتے کرانگے، احمد رضا دے منن والے اسی تن دساں گے، میرے علی دے بردے دسن گے نا بھئی نبی علیہ السلام نے دعا کیوں نہ کی۔ میں پہلی گل تے اے وے جتھے نبی آ جان اتھے عذاب ہوں جی چالیا جاندا، میں پہلے عرض کر چکے میں جے رب کافراں نو عذاب نہیں دیندا تے یقیناً وہ مومن سن، مسلمان سن۔ نبی علیہ السلام تا انہاں دی قبراں کول رکے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کھجور دی ٹہنی لے کے آؤ، لے آندی گئی، آقا کریم دے دو ٹکڑے کیتے، دوواں دی قبر تے ادھا ادھا رکھ دیتا۔ ہن اے ذہن وچ رکھنا میرے نبی علیہ السلام دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں، تے نبی علیہ السلام نے پتے رکھے ہی اس تو کہ اے جڑے میرے شریف امتی نا بہتے سادے جڑے آدن مولوی تو بغیر دعا نہیں ہوندی، مولوی لبو بچہ جم پوے مولوی آئے تے کانے چزان دے وے آپ پتہ نہیں دیتے ہیں نہ ہو سکے ہے نا، بھروسہ صرف مولوی تے ہو سکتا تواڈے پنڈ دا مولوی کوئی ایسا بھی ہوئے وہ آکے نہیں جی دعا ہے ہی کوئی نہیں، سرکار پتے رکھ کے دسے بھی جس علاقے چ مولوی دعا تو مکر جائے نا میرے غلامہ گھبرانا نہیں، تو پتے رکھ دیں بھی بخشش دا سبب بن۔ ہاں جی بابا جی بالکل ٹھیک ہے پڑھیں۔ تو نبی علیہ السلام اچھا ایک گل اور بڑی قابل غور، دوواں تے پتے رکھے کھجور دے پتے کیونکہ اے زیادہ دیر شاخ اپنے درخت تو جدا ہو کے بھی زیادہ دیر سبز رہندے تے جب تک پتا سبز رہے اللہ دی تسبیح پڑھدا ہے تے جب تک انہاں سبز رہنا سی اللہ دی تسبیح پڑھنی ہے تے جب تک تسبیح ہونی ہے قبر دے عذاب بھی تخفیف رہنی سی۔ ہن جدو حضور آئے ادو تے عذاب رک گیا ہونا، لیکن سرکار تشریف لے گئے اتنے پتے رکھ دیتے، پتے رکھ کے میرے نبی علیہ السلام نے دسیا جدو تک تسبیح پڑھن گے ادو تک عذاب ٹلیا رہا سی۔ ہن پتہ اللہ دی مخلوق ہے، مخلوق ہے نا اللہ دی، جڑے کھبی سائڈ والے بولے نہیں تہاڈا کی خیال؟ اللہ دی مخلوق ہے نا، پتے دا خالق اللہ ہے نا،
تے اللہ دی کل تخلیق وچ افضل کون ہے؟ انسان. بولو سب تو افضل انسان. تے جت نکی مخلوق پتا تسبیح کرے تے قبر دا عذاب ٹل ویندا ہے. تے جے بندہ تسبیح کرے تے قرآن پڑھے تے کلمہ پڑھے تے درود پڑھ کے میت نو بخشے، ادھے نال عذاب نہیں ٹلدا. اللہ اکبر. اچھا تین قسم دیا خبراں ترے زمانے نا، ماضی، موجودہ حال، مستقبل، آن والا. ترے زمانے اتھے نبی علیہ السلام نے تینوں زمانے دیا خبراں دیتی ہیں. اگر کاش کے لوگ نبی دا معنی پڑھے ہوندے نا تے علم غیب دی بحث ہی نہ کرے. انہوں نہ کسی مولوی پڑھایا نہ انہاں پڑھیا تے نہ کسی مولوی نو توفیق کوئی نبی دا ترجمہ کردا. ساڈے اعلی حضرت تے کیتا ہے. اس واسطے اسی تے حضور علیہ السلام دا عطائی علم غیب مندے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تریوے زمانے دی خبراں دیتی ہیں. علماء موجود نے، میرے بزرگ موجود نے، دیگر علماء موجود نے. تین زمانے دی خبراں کیویں؟ گزرے زمانے دی خبر دیتی وی دوویں کی کردے سن. گزرے زمانے دی خبر تے قبراں وچ کی ہو رہا ہے موجودہ زمانے دی خبر ہے. جب تک پتے سبز رہن گے عذاب ٹلیا رہے گا. آن والے زمانے دی خبر ہے. نالے حضور اسالے ثواب والا مسئلہ حل کر دیتا، نالے یہ بھی دس دیتا جو ہو چکے ہیں نبی یہ بھی جاندا، جو ہوندا پیا نبی یہ بھی جاندا، جو اگوں ہون والا مصطفیٰ یہ بھی جاندا. اسی خوش نصیب ہاں، ساڈے واسطے تے پتے بھی بخشش دا ثواب ہے. اور رب تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ایک مقام تے مومن دی علامت بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماندہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا. فرماندہ کہ او مومن جڑا بعد وچ آئے گا نا او آکھے گا اے ساڈے رب اسانو بخش. یقولون ربنا اغفر لنا، اسانو بخش. پھر آکھے گا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، ساڈے انہاں بھائیاں نو بخش جڑے اسلام وچ پہل کر گئے، یعنی پہلے اسلام لے آیا ساڑھے تو اور دنیا تو پردہ کر گئے، انہوں نے بھی بخش. اور مفسرین فرماندے ہیں اے جنہ مسلمان بھائیاں واسطے مومن دعا کرے گا نا، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں انہاں مسلمان بھائیاں تو مراد حضور علیہ السلام دے اصحاب ہیں، سرکار دے صحابہ. انصار و مہاجرین ترے گروہ بنے. کتنے گروہ؟ ترے گروہ. انصار مہاجر دو گروہ مسلمانہ دے او ہو گئے تے تیسرا گروہ انہاں تو بعد تو لے کے قیامت تک اس گروہ تسی تے میں بھی شامل ہیں. اے ترے گروہ ہیں. رب فرماندہ پہلے جڑے دو گزر گئے نا، بعد چاہن والا گروہ جڑا صحابہ تو بعد اور ہون تک چل رہا اور قیامت تک جڑا بعد چاہے گا انہاں دی نشانی ہی ہوئے گی. وہ آکے گا یا اللہ سانے بھی بخش. تے جڑے اسلام وچ پہل کر کے دنیا تو چلے گئے انہاں نے بھی بخش. یعنی رب دسیا مومن او سی جڑا صحابہ واسطے بھی دعا کر سی تے جڑا ایصال ثواب دا قائل ہو سی تے اپنی بھی مغفرت منگدا رہا سی. یہ مومن دی پہچان رب نے بیان کی. پھر لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. مومن آکھے گا اے ساڈے رب نبی دے کسی صحابی واسطے ساڈے دل وچ بغض نہ رکھی، ساڈا سینہ صحابہ دے بارے چ بے کینہ ہوے، ساڈے سینے چ حضور دے ہر صحابی دا پیار ہوے. اتھے اے نتیجہ نکلیا کہ رب تعالیٰ نے دسیا مومن او جڑا اپنی بخشش منگدا ہے. مومن کون ہے بولو؟ ماشاءاللہ نعرہ لے اپنی بخشش منگدا ہے. پھر آقا کریم علیہ السلام دے اصحاب انصار و مہاجرین دی بخشش منگدا ہے. تے پھر مومن دی تیسری علامت ہے کہ وہ دعا کردا ہے لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یا اللہ حضور دے کسی صحابی دے بارے چ میرے سینے چ کوئی بغض نہ ہو. یعنی جڑا ایصال ثواب نہیں مندا او بھی مومن نہیں، جڑا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ نو نہیں مندا او بھی مومن نہیں، جڑا کسی ایک صحابی دا بغض رکھدا او بھی مومن. مومن او ہے جڑا اپنی بھی دعا مغفرت کرے، آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ واسطے بھی دعا کرے اور کسی صحابی دے بارے چ بغض نہ رکھے، ہر صحابی دے بارے دل وچ پیار رکھے، او مومن. اور پھر دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. کسی نبی اور کسی مومن دی شان دے لائق نہیں مشرک واسطے دعا کرے. یعنی رب یہ بھی دس دیتا کہ مومن جدو بھی دعا کر سی مومن واسطے کر سی. تے مومن دعا کردا ہے. دو دلیلاں تے میں دے چکے ہیں.
ਉਹਦੇ ਚ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਮੂਮਿਨ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੂਮਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਗਫਰਤ ਮੰਗਦਾ, یہ مومن دی علامت، پہلے اپنی بخشش، پھر اس تو بعد مرحومین دی بخشش۔ سمجھ آگئی نا میری گل دی؟ ہن اے مومن دی نشانی ہے، تے پھر مومن ہاتھ چاہندا کدے واسطے؟ مومن واسطے، تے جڑا نہیں چاہندا یا اپنے ایمان تے شک ہے یا اگلے نوں ایماندار نہیں مندا۔ اسی تے سارے ثواب دے جناب خلیل علیہ السلام دعائے مغفرت کیتی یا نہیں کیتی؟ ہر نماز سے اسی کی پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مینوں بخش۔ مومن دی بھی علامت رب ہی دسی، ربنا اغفر لی، اے میرے رب مینوں بخش، ولوالدی، میرے والدین نوں بخش، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے مولا قیامت تک دے مسلماناں واسطے تیرا خلیل سفارش کر رہا، سارے دی بخشش کر۔ اتھے بھی مومن دی قید، مسلمان دی قید ہے، وللمؤمنین، سمجھ آگئی نا؟ اتھے بھی مومن واسطے دعا کر رہا پیغمبر، اور اے دعا خلیل علیہ السلام توڑے میرے جمن تو پہلے کر گئے، حضور علیہ السلام دی تشریف آوری تو 2600 سال پہلے کر گئے۔ کوئی بندہ انکار کر سکتا بھی یہ دعا ادا اثر؟ کوئی نہیں۔ کوئی کر سکتا ادا انکار؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی نے منگی، رب نے انہوں قرآن دی زینت بنایا انہوں الفاظاں، تے جے خلیل اساڑے جمن تو پہلے دعا کر جان اساڑی بخشش دی، جڑا قیامت تک مسلمان آئے گا ہر مسلمان دی ایڈوانس خلیل دعا کر جائے، او لگنی لگنی۔ تے جے مسلمان زندگی گزار کے ٹور جاتے مومن پچھو منگے، او دعا کیوں بے اثر ہے؟ وہ دعا بھی تے قابل قبول ہے نا۔ مومن جدو دعا کرے ایک کیویں ہو سکتا؟ ایک بندے نے کسی کو موبائل والی دکان تے کو مولوی صاحب گئے، اتھے کدھر بحث ہوگی انہاں دی آپس وچ، وہ مولوی صاحب آکھن جی ایسالے ثواب کوئی نہیں، بس جڑا بندہ اپنے عملہ نال ٹر گیا پچھلے دے عمل فائدہ نہیں پہنچاندا۔ وہ جڑا نوجوان سی موبائل آنا اس فوراً میرا نمبر ملا تو اس کہ جی میرے کو ایک مولوی صاحب آئے، یہ آدھے نہیں سالے ثواب کو نہیں۔ میں کہ یار تسی بھی بختہ آ لے ہو، وہ دن اللہ پہ موکل ہے۔ میں نے فون کیتے یا میرے کو لیا چلو آمنے سامنے بے کے کوئی گل ہو جائے، وہ جی انہیں مولوی صاحب نے فون پڑھا دیا، وہ کو گل کر دیا نہ انہیں کسی بزرگ دا نام لے کے نہ مولوی صاحب نہ لا کے رحمت اللہ علیہ۔ میں کہا مولوی صاحب ایتی کھلو جاؤ، یہ رحمت اللہ علیہ دا کی مطلب ہے؟ اس آکے اللہ دی انہوں تے رحمت ہوئے۔ میں کہا ہون تو بحث تے میرے نال فون تے اس تو کرنی سی کہ بھی سالے ثواب کوئی نہیں تے یہ دا کی مطلب ہے؟ مولوی صاحب فوت ہو گئے جنہاں نال رحمت اللہ علیہ آکی، یہ دا مطلب ہے اللہ دی انہوں تے رحمت ہوئے۔ میں کہا یہ سالے ثواب نہیں تے اور کی؟ یہاں تے اپنے مرحومین نال نہ اللہ رحمت اللہ علیہ، یہ کیوں آکھ دے؟ میں کہا یہ بھی سالے ثواب ہے، دعائیہ کلمہ ہے۔ تو لہٰذا اس ذہن وچ رکھنا ایک قرآن و سنت تو ثابت ہے۔ اگے میں ایک حدیث پاک پیش کر چکے ہیں، حصول برکت واسطے ایک اور عرض کر دیں۔ جناب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ عرض کی تھی، آقا میری والدہ فوت ہو گئی، میں انہوں نے سالے ثواب کرنا چاہواں تے کس طریقے نال کراں، صدقہ کراں تے سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پانی۔ انہوں پھر کھو کھدوایا، کھو تیار کرا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا کھو تیار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے فرمایا حاضی لی امی سعد، اے سعد دی ماں دا کھو۔ ہن او سعد دی والدہ نال منسوب کرتا چاہے اتھے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ جڑے لوگ آتے ہیں نا جی بس اللہ ہی کے نام پہ رکھیں، کسی کے ساتھ منسوب کرنے سے ہر چیز مطلقاً حرام ہو جاتی ہے۔ میں کہو کھو حضرت سعد آپ کھٹیا سی تیار کیتا تے حضور علیہ السلام انہاں دی والدہ نال منسوب کر دیتا، ادھے چو صحابہ پانی پیتا، صحابہ دے گھراں چ گیا، آٹے چ پیا، ہانڈیاں چ پیا۔ تے جے حضرت سعد دی والدہ نال منسوب ہو جائے تے حرام نہیں، جائز ہے۔ تے جے دیگ نال حضور دا میلاد منسوب کر دیتا جائے او ناجائز کیویں ہو سکے؟ جے لنگر نال غوث پاک دا نام منسوب کر دیتا جائے ناجائز کیویں ہو گئے؟ تو اس واسطے ایک چیزاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو ثابت نے۔ دعا دی گل وہ میں پہلے کئی چیزیں ایسی عرض کر چکے ہیں کہ جڑیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو ثابت نے۔ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرمانے، صحابہ بھی بیٹھے، نبی علیہ السلام سینے دے بٹن کھول کے یمن المو کر کے فرمایا مینوں محبت دی ہوا آ رہی، تے او ویسے کرنی دا نہ لے کے حضور بخ بخ واہ واہ کیتی، واہ ویس واہ ویس واہ ویس۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ ویس کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک غلام ہے، میرا کلمہ پڑھے اس میرا امتی ہے، یمن دے علاقے قرن وچ رہندا، میرے نال بڑی محبت کردا ہے۔ عرض کیتی آقا پھر اساں کدی ویکھیا نہیں، فرمایا وہ کدی مدینے آئے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ مدینے نہیں آیا، تواڈے نال محبت بھی بڑی کردا، یقیناً
اتنا عاشق تے ہے نا تواڈا کہ تسی انہوں یاد کر رہے ہو تے پھر جے محبت کردہ مدینے کیوں نہیں آندا؟ نبی علیہ السلام نے فرماؤ دی مجبوری جی دی وجہ تو نہیں آندا۔ آقا کی وجہ؟ فرماؤ دی ماں بوڑھی ہے تے ہر وقت دی خدمت وچ رہندا ہے، اس ڈر تو نہیں آندا کہ میں حضور علیہ السلام وال سفر کراں پچھوں ماں مر گئی تے خدا نو کی جواب دیاں، اس وجہ تو میرے وال نہیں آندا۔ ہن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اور علی دوویں جلیل القدر صحابہ نو بلایا، فرمایا اے میرا کرتا رکھ لو، تواڈے وچوں کسے نو اویس مل جائے انہوں میرا سلام بھی دینا، نالے اے کرتا میری طرفوں تحفے وچ پیش کرنا، نالے آکھنا سرکار فرماندے سے میری امت دی بخشش دی دعا کر چھڑ۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب فاروق اعظم اور جناب مولا علی نو تلقین فرمائی، وقت گزریا، آقا کریم پردہ فرما گئے، جناب صدیق اکبر دا دور خلافت آیا، آپ بھی پردہ فرما گئے، جناب فاروق اعظم دا دور آیا، پھر حج دے ایام آئے، حضرت عمر اور حضرت علی حج واسطے مکے تشریف لے گئے، جدو مختلف علاقیاں دے قافلے آئے، قافلے والے داخل ہو رہے، حضرت عمر نے پوچھا اوے کوئی ایسا قافلہ بھی ہے جیدہ تعلق یمن نال ہوئے؟ ایک بندہ کھلو گیا، جی اسی یمنیاں۔ آپ نے فرمایا کیا تو یمن دے علاقے دے تے کیا اویس نو جاندہ جڑا یمن دے علاقے قرن وچ رہندہ؟ اس بندے آکھیا جی بالکل جاندہ، لیکن تو انو ادے نال کی کم؟ بھئی تُسی لکھا مربع میل دے فاتح، لکھا مربع میل تے اسلام دا پرچم لہران والے، تو انو اویس نال کی کام ہے؟ فرمایا کیوں؟ میں نو اویس نال کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسا کیوں تے دیوان ہے، انہوں تے بچے پتھر مار دے، وہ تے اتنا سادہ بندہ ہے بھی نہیں آدھا پتھر نہ مارو، آدھا مٹی دے ڈھیلے مار لیا کرو، پیڑے مار دے تے وضو ٹوٹ جاندہ، خون چل دا ہے، تو آڈا بھی دل بہ لیا رہے، میرا بھی وضو قائم رہے، مارو پتھر لیکن مٹی والے مار لیا کرو، تو اتنا سادہ بندہ ہے، تو انہوں دے نال کی کام؟ فرمایا تینوں کی پتہ ہو دی شان کی، او دا مقام و مرتبہ کیے، میرے نبی دا ہر عاشق ہر غلام جس تھان تے ہووے مدینہ مدینہ کر دے، اسا اپنیاں اکھاں نال ویکھیا مدینے دا تاجدار چھاتی دے بٹن کھول کے اویس اویس پیا کردہ، نہیں تے ہر عاشق دی تمنا جی کردائے میں او وطن وکھا جتھے ماہی نے زندگی گزاری ہے، حجرہ بھی عیش معلا جتھے رب نے کتاب اتاری ہے۔ جناب عمر نے پوچھا 10 اویس دے بارے اسا کیا کی دسا؟ او تے اساڑے نال آیا حج کرن۔ حضرت عمر فوراً فرمایا جلدی دس کتھے؟ اسا کیا اسی تواڈے خطبے پہ سن دیا، اجے حج دے دن شروع نہیں ہوئے، یعنی مناسک حج شروع نہیں ہوئے، اجے قافلے آ رہے، اصلاحی نشستاں لگیاں، انہاں کیا اسی خطبے سن رہے ہیں؟ او محفل پسند نہیں، او خلوت پسند ہے، او عرفات وچ لوگاں دے اٹھ چرا رہے ہیں۔ جناب عمر جلدی جلدی مولا علی نو بلوایا، فرمایا چلو چلیے، اوے عرفات وچ اویس آ گیا جے۔ جناب مولا علی جناب فاروق اعظم رل کے عرفات پہنچے، سامنے ویکھیا اٹھ اپنے آپ چر رہے، اویس عبادت پہ کر دیں، پیچھے بیٹھ گئے، اویس نو محسوس ہو گیا کوئی آ گیا، انہاں سلام پھیر کے اگلی نماز پھر نیت دیتی، پھر نماز مکے اگلی پھر نیت دیں، حضرت عمر سامنے آ کے بیٹھ گئے، نماز مکمل ہوئی، ہن اگلی نیتن لگے، عمر پہلے ہی بول پہ فرمایا اے جوان
اسی تیرے واسطے آئے ہاں، پہلے ساڈی گل سن لے پھر جویں دل ہی پڑدا رہے۔ سلام کیتا، انہاں سلام دا جواب دیتا، پوچھیا جناب دا تعارف؟ اویس نے آکھیا انا رائی، میں چرواہا۔ انہاں کیا سا نہ پوچھیا، آکھن لگے انا عبداللہ، میں اللہ دا بندہ۔ مولا علی فرمایا عمر ٹھہرو، اس توانوں پھڑائی نہیں دینی، ادھے نال میں گل کرنا۔ علی اگے ہوئے، فرمایا جوانا او نا دس جڑا نا تیری ماں رکھیا۔ جدو ماں دا لفظ آیا، ماں نال محبت بڑی کردہ سی، ہن تے ماں پردہ کر گئی سی۔ جدو ماں دا لفظ آیا اکھاں چو آنسو آ گئے، آکھن لگے ماں دا حوالہ دے کے میرا نا پوچھن والے ہو، میں اویس، میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، میرا پردادا فلاں، میں یمن دے علاقے قرن دا رہنا لا، 4 پیڑیاں گرائیاں، اپنا مسکن دسیا، محلہ دسیا، سارا ڈیٹا دیتا۔ پھر پوچھیا تسی کون ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا میں عمر۔ اے علیہ اسانو اسی آئے نہیں بلکہ مدینے دے تاجدار کھلے ہیں، آقا نے کرتا تحفے وچ دیتا، نال تیری نشانی بھی دسی سی کہ تیرے بدن دے کسی حصے تے سفید نشان درم جتنا موجود ہے۔ آقا نے کرتا دیتا، نال سلام بھیجیا، حکم فرمایا اویس نو آکھیا جے میری امت دی بخشش دی دعا کر چھڑ۔ اللہ یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اویس نو کہنا میری امت دی بخشش دی دعا کر، ایدہ کی مطلب؟ نبوت تو تھلے صحابی ہے نا، تے صحابی تو تھلے تابعی، نبی صحابی نو فرما رہے ہیں کہ تابعی نو آکھنا میری امت دی بخشش دی دعا کر۔ یہ دی حکمت کی یہ تعلیم امت ہے۔ حضور علیہ السلام دے عمل نے دسیا کہ رب انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا جنہاں دیاں ماواں راضی ہوں۔ اس واسطے حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجیا کہ آکھنا میری امت دی بخشش دی دعا کر، اور یہ بھی دسیا کہ جڑا ماں دا خدمتگار ہوئے یا باپ دا خدمتگار ہوئے، نگاہ قدرت وچ بھی ہے، نگاہ مصطفیٰ وچ بھی۔ ترمذی دے اندر روایت لمبی ہے، میں مختصر عرض کراں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں ایک دن مغرب دی نماز حضور علیہ السلام دی ابتدا وچ پڑھن آیا، اور کدی کدی آندا سا کیونکہ مائی صاحبہ والدہ صاحبہ بیمار رہندیاں سن، میں انہاں دی عیادت وچ رہندا سا، ہر وقت انہاں دی خدمت وچ رہنا۔ ایک دن طبیعت سنبھلی تے اجازت لے کے میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ چان لگا، تے ماں جی نے فرمایا کہ بیٹا حذیفہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ میرا سلام بھی پیش کری، تے نالے عرض کری اماں آخ دی سی میری تے میرے پتر حذیفہ یعنی تیری بخشش دی دعا کر چھڑنا۔ اے والدہ صاحبہ نے حکم دیتا، ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، والدہ صاحبہ حکم دے رہی ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماندے ہیں جدو میں نماز تے پہنچیا، نماز تیار، میں حضور علیہ السلام پیچھے نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی، کسی کوئی سوال کیتا، حضور علیہ السلام ہو دیتے گفتگو فرمائی، گل لمبی ہو گئی، عشاء دی نماز دا وقت بھی اتھے ہو گیا۔ ہن مینوں پتہ سی اماں جی دا حکم ہے کہ دعا کرا کے آنی، تے میں دعا کرا کے جانا سی۔ عشاء دی نماز بھی پڑھی، عشاء پڑھ کے حضور علیہ السلام اپنے حجرے وال ٹر پے۔ ہن میری جرت نہیں میں پیچھوں آواز دیں، آپ فرماندے حضور علیہ السلام میں وچوں شارٹ کر رہے ہیں، حدیث پاک لمبی ہے، نبی علیہ السلام حجرے وال جا رہے ہیں، حذیفہ فرماندے میری یہ جرت نہیں آواز دیاں، تے یکدم حضور پلٹ کے میرے وال ویکھیا، فرمایا انت حذیفہ، تو حذیفہ ہے؟ میں عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میں حذیفہ، تے ہن دعا کیڑی کرانی سی؟ یہی عرض کرنا سی میری ماں آخ دی میری تے میرے پتر یعنی میری بخشی دی دعا کر دے، یہی آکھنا سی نا۔ آدھے حضور علیہ السلام جدو میں نے پوچھا نا تو حذیفہ ہے، تے میں عرض کی تھی جی میں حذیفہ، آدھے میں آگو بولے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لکا ولی امی کما حاجتکا، اوہ اللہ تین تے تیری ماں نو بخشے، دس میرے نال کم کی ہے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلا
ضائع نہیں کرتے. بن منگیا لب جو منگو تے لبدا ہی لبدا ہے نہ بھی منگو سرکار عطا کر دیندے اپنے کرم دے. حضرت قتادہ دی اکھ زخمی ہوئی نا تے حضور فرمایا اکھ لینی ہے یا جنت تے اکھ بھی دیتی سی تے جنت دی بشارت بھی دیتی سی کیونکہ اے میرے نبی دا دربار ہے. اج بھی کوئی مانگ کے ویکھے میں پہلے عرض کر چکے ہیں کسے بخشش منگنی اج بھی میرے نبی دے روزے تے جائے اج بھی سوال کرے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی سیدی یا رسول اللہ ایک میں تے میرے گناہ جتنے بھی ہون. آدھا حضرت پہلے مصرچ ایک گل کر کے اگلے مصرچ کی کر رہے کہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے. اور اس کلام دے مقطع دے اندر اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا کہ حشر دا میدان ہوئے گا میرے آقا تاج شفاعت پا کے آن گے تے پھر میں بھی آقا دے قدمہ وچ حاضر ہونا کلیاں نہیں جانا اپنی کسی تصنیف تحریر دا حوالہ نہیں دینا اپنے کسی عمل دا حوالہ نہیں دینا نہ کنز الایمان نہ فتاوی رضویہ دا حوالہ. میں آقا دی بارگاہ وچ جاواں گا تے کی عرض کراں گا فرماندے نے میں غوث اعظم دا دامن پکڑ کے آقا دی بارگاہ وچ عرض کراں گا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا اور لاڈلا بیٹا تیرا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام امام راضی فرماندے کہ قیامت دا دن ہوئے گا نا اللہ دی عدالت لگے گی. نبی علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرس کرن گے مولا باقی نبی تے باقی نبیاں دیاں امتاں جانن تے توں جانے ذرا مہربانی کر کے میرے غلاماں نو جلدی ویلیاں کر. مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھدا ہے کہ اے دعا نہیں نہ کہ دعا نہیں رب دی بارگاہ چ منگنا دعا نہیں تے اور کی نہ کہ دعا چ منت تے ترلا ہوندا اے دعا نہیں اے الفاظ دس رہن اے کملی والے دا ناز ہے یہ حضور علیہ السلام دا ناز ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال دے سامنے سید اعلیٰ حضرت نے لکھے کلام کسی نعت خان نے پڑھیا نا اقبال اس جلسے چ موجود ہے اقبال دی توجہ پوری اس کلام وال ہوگی ایک ایک شعر وال توجہ کہ کیا بات ہے رکت تاری ہوگی. اخیر اقبال صاحب نو یعنی انج ذوق آیا انہاں دو شعر اپنے لکھ دیتے کافیہ ردیف رلا کے اسی وزن تے دو شعر لکھ کے نعت خان دے گے رکھ دیتے وے جتھے احمد رضا دی حاضری لگ رہی نال میری بھی لوا. اقبال صاحب دے کی شعر او اگے رکھے نا اقبال لکھیا تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ
حیرانگی دی گل ہے، جنت بنائی کہیں تے وسائی کہیں، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ ارے تماشا تو دیکھو، دوسرا شعر، تماشا تو دیکھو، جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ اسی واسطے میرے اعلیٰ حضرت فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک مقام تے اعلیٰ حضرت فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ جڑے نیکوکار ہونے ہو تو انجی بخشے جانے تے جڑے گناہگار نے انہاں دی حضور شفاعت کرنی، تو جڑے نیک ہونے نا انہاں آکھنا کہ بھئی جنہاں نو حضور اپنے دامن شفاعت چھپایا ہے تے اسی تے اپنے عملہ دی وجہ تو جنت جا رہے ہیں، او گناہگاراں نو خطاکاراں نو آکھن گے کوئی ایک ایسی خطا سانو بھی دیو نا تاکہ اسی بھی شفاعت علی لسٹ وچ آ جائیے۔ اتھے میرے اعلیٰ حضرت لکھ دیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، نبی علیہ السلام تاج شفاعت پاک کے آنگے حضور علیہ السلام دی شفاعت، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر۔ میں نے اس گل تے فخر نہیں، سب تو پہلے شفاعت بھی میں کرنی تے میری کیتی شفاعت قبول ہوں، اور لوائے حمد بھی حضور علیہ السلام دے ہاتھ وچ ہونا۔ ہر نبی دی امت میرے نبی دے جھنڈے دے تھلے ہونا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے جنت دا انا اول من یحرک حلق الجنہ، سب تو پہلے جنت دا زنجیر بھی میں کھٹکھٹانا تے حضور علیہ السلام واسطے ہی سب تو پہلے جنت دا بوہا کھلے گا۔ پتہ لگا جنت بنائی خدا ہے، افتتاح مدینے دے تاجدار نے کرا۔ اور میں تقریر مکان لگا، ذرا محبت نہ لگو، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرمایا سب تو پہلے شفاعت میں کرنی، میری کیتی شفاعت قبول ہوے گی۔ اور پتہ چلیا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، مل کے آکھو نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، او تیریاں نمازاں دا مول تاں پوے گا کہ سینے چ میرے نبی دا پیار ہویا، تیریاں زکاتاں تیرے حج خیراتاں دا مول تاں پوے گا کہ سینے چ میرے نبی دا پیار ہویا، گلے وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹا ہویا، تے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی۔ انج نہ سنو، ذرا ذوق نال سنو، ہر بندہ آکے اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال، آکھو نہ تیرے لال تے مکنی ہے، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، بان جس نے پڑھائی ہے، بان جس نے پڑھائی ہے سرکار مدینہ نو، بان جس نے پڑھائی ہے سرکار مدینہ نو، او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے مکنی، مل کے آکھو نا او کہندہ پھرے۔ عارفان دے بادشاہ سلطان العارفین سلطان باہوی فرمایا کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے وی گہنا بھارا تے نال شفاعت سرور عالم بخشی سیا عالم سارا حد و بے حد درود نبی تے
جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنا تو باہو جنوں ملیا نبی سہارا ہوں زندہ باد عارفان دے بادشاہ تو بعد کھڑی والا عارف کھڑی میاں محمد بخش آپ بھی فرمایا کہ اے دنیا دن چار دیاڑے اے دنیا دن چار دیاڑے کیے تھولے جانا یار بنا لے کملی والا یہ تو جنت جانا یار بنا لے کملی والا یہ تو جنت جانا لوکا میں نو آن ڈرایا رات قبر دی تالی میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڈے کملی کالی آج تک کسی انہاں بابیاں تے فتوہ نہیں لایا بلکہ تاجدار گولڑا فاتح قادیاں خواجہ خواجگاہ سیدنا پیر مہر علی شاہ جڑا عالم اسلام دا ہیرو ہر مقبہ فکر نے اپنا لیڈر منیا انہاں بھی آکھیا یا رسول اللہ جدو وادی ہمراہ بھی زیارت کی تھی تے قلم چکیا عرض کی تھی سونیا اے سورج جیڑی ہون سامنے سی اے چہرہ تے اے مکھ اے مردیاں بھی سامنے ہوئے قبر وچ بھی سامنے ہوئے پل صراط تے سامنے ہوئے حشر وچ سامنے ہوئے پھر کی ہوئے گا انداز ویکھو عرض کیتی یا رسول اللہ اے ہو صورت شالا پیش نظر رغ وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آتھا تے رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بھنیاں سبحان اللہ سارے گال کیا کہو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کتھے مہر علی کتھے مہر
علی کتھے تیری ثنا گستاخ یقین کتھے جاڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑی حضور علیہ السلام تاج شفاعت پا کے آنا ہے آقا کریم علیہ السلام دے شفاعت دے میں دعا کرنا سی سارے حقدار آقا کریم علیہ السلام دے حضور علیہ السلام دے لوائے ہم تھلے اللہ تعالیٰ سانو سر اٹھا کے چلن دی توفیق عطا فرمائے حضرت چراغ گولڑا نے فرمایا نا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے جنہ مائی صاحبہ دے سال ثواب دی محفل سجائی گئی اللہ تعالیٰ اس محفل دی خیرات انہوں قبر بھی عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ